اللهم لك الحمد سرمدا صل على حبيبك المصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق الله ومولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم۔ سامعین و ناظرین، قربانی کا قرآن حکیم کی روشنی میں حکم۔ قرآن کریم میں قربانی کے حکم کے سلسلہ میں ارشاد خداوندی ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس نماز پڑھو اور اپنے رب کے لیے قربانی کرو۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کی روشنی میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری شریف کے اندر روایت ہے، رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عید کے روز سب سے پہلے آج جو کام ہم کریں گے وہ یہ ہے، نماز ادا کریں اور پھر قربانی کریں۔ قربانی کی حقیقت اور اس کا ثواب۔ سنن ابن ماجہ کے اندر حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قربانی کے سلسلہ میں صحابہ نے عرض کی حضور کی بارگاہ کے اندر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے غلاموں، میرے صحابہ، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا، ہر بال کے مقابل نیکی ہے۔ صحابہ نے عرض کی، اون کا کیا حکم ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی نیکی ہے۔ تو پتہ چلا قربانی ایک ایسا عمل ہے جس عمل کی وجہ سے بندہ مسلمان، بندہ مومن، اس کے نامہ اعمال کے اندر ڈھیروں نیکیاں اور ثواب کا اضافہ ہوتا ہے۔ قربانی کے جانور کے جسم پر ہزاروں لاکھوں بال ہوتے ہیں جن کا شمار انسانی بس کی بات نہیں۔ اس حدیث شریف کا مفہوم بھی یہی ہے، قربانی کرنے سے بے شمار اور ان گنت نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ جیسے قربانی کے جانور کے جسم پر موجود بالوں کی تعداد کا اندازہ کرنا مشکل ہے، ایسے ہی قربانی کے بدلے میں ملنے والا اجر بھی انسانی ذہن کے احاطے سے باہر۔ قربانی کا بڑا ثواب ہے، اور جب مسلمان بندہ خدا بندہ مسلمان قربانی کرتا ہے تو یہ قربانی کا جانور، اس کا گوشت، اس کا خون، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى۔ اللہ کی ہاں نہ خون نہ گوشت پہنچتا ہے، وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے ہاں پہنچتی ہے؟ وہ صرف اور صرف جس کا نام تقوی ہے۔ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى، وہ تقوی ہے بندے کا جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی شان و شوکت سے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمیں وہ تقوی جیسی دولت عطا فرمائے، وہ تقوی جیسا عمل عطا فرمائے جس کو اللہ اپنی بارگاہ میں مقبول فرماتا ہے۔ اللہ ہماری دی ہوئی قربانیاں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔